صدقہ فطر یہ رمضان کے اختتام پر جب عید کا دن ہوتا ہے تو یکم شوال کی صبح صادق کے ساتھ یہ واجب ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بچہ چاند رات کو پیدا ہوا ہے تو اس کا بھی صدقہ فطر دیا جائے گا۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ صدقہ فطر کا نصاب کیا ہے۔ صدقہ فطر کا نصاب 5 چیزوں سے مل کر بنتا ہے، جسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا۔ سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد چیزیں۔ ضرورت سے زائد چیزوں کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو گھر میں پڑی ہو اور سال میں ایک دفعہ بھی استعمال نہ ہوتی ہو۔ اسی طرح ٹی وی وغیرہ یہ ساری ضرورت سے زائد چیزوں میں آتا ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس ان 5 چیزوں کو ملا کر اتنی اماؤنٹ بنتی ہے، اتنا نصاب بنتا ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جاتی ہے، تو ایسے شخص پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اور یہی قربانی کا بھی نصاب ہے۔ قربانی بھی اسی شخص پر فرض واجب ہوتی ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی میں نے عرض کر دی تھی کہ جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے یا جس شخص پر قربانی واجب ہوتی ہے وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ ایسا شخص کسی سے زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہو اس پر اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ اسی لیے عورت جو ہے یعنی بیوی کا صدقہ فطر شوہر کے ذمہ لازم نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ شوہر ادا کر لے، لیکن بیوی چونکہ خود مکلف ہے اس لیے بیوی کو خود ادا کرنے کا مکلف بنایا گیا ہے۔ شوہر ادا کرنا چاہتا ہے تو ادا کر سکتا ہے، لیکن نابالغ اولاد کا صدقہ فطر وہ والد پر واجب ہے۔ اسی لحاظ سے زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں 2-3 بنیادی فرق ہیں۔ سب سے پہلا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب پر سال گزرنا شرط ہے۔ زکوٰۃ اس وقت فرض ہوتی ہے جب اس نصاب پر سال گزر جائے۔ صدقہ فطر کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص چاند رات کو کسی کے پاس پیسہ آیا ہے اور یہ اس کے پاس پہلا دن ہے اس پیسے کا اور وہ صاحب نصاب ہوا ہے، صبح اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا، تو اس پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے جس طرح زکوٰۃ کے نصاب پر سال کا گزرنا شرط ہے۔ دوسرا فرق زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں نصاب کا ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب 4 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت، جبکہ صدقہ فطر میں ایک 5ویں چیز کا بھی اضافہ ہے جو ضرورت سے زائد سامان ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب میں ضرورت سے زائد چیزوں کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا، اس کا حساب نہیں لگایا جاتا، لیکن صدقہ فطر کا نصاب بنتے وقت اس ضرورت سے زائد چیزوں کا بھی حساب لگایا جاتا ہے، اس کی بھی قیمت لگائی جاتی ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ نابالغ پر نہیں ہے، زکوٰۃ بالغ پر فرض ہوتی ہے، لیکن صدقہ فطر والد پر اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی واجب ہے۔ تو اس لیے فی کس کے حساب سے گھر میں جتنے افراد ہیں ان سب پر جب واجب ہوا تو جتنے نابالغ بچے ہیں سب کے حساب سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ اور ایک بات یہاں یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ یہ صدقہ فطر کیوں واجب کیا گیا ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقہ فطر فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ اس کے 2 فائدے ہیں، دو بنیادی مقاصد ہیں۔ سب سے پہلا مقصد کہ انسان سے رمضان میں جو کوتاہی ہوئی ہے، جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو اس کے رمضان کے روزے ناقص رہ گئے ہیں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کوتاہیوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان غلطیوں سے اس کے روزوں کو پاک کر دیتے ہیں اور اس کو کمال کا درجہ رمضان کی عبادات کا نصیب ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ اس کے لیے پاکی کا سبب ہے، اور دوسرے نمبر پر اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر مساکین کے کھانے پینے کا اور ان کے لیے بندوبست کیا گیا ہے شریعت کی طرف سے۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ شریعت کی نظر میں دوسرے غریبوں کا، مسکینوں کا خیال رکھنے کی کتنی اہمیت ہے، کہ یہ صدقہ فطر واجب قرار دیا گیا ہے، کوئی سنت مستحب نہیں ہے، لازم ہے۔
اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ صدقہ فطر کبھی قضا نہیں ہوتا. اگر کسی نے 10 سالوں کا ادا نہیں کیا 10 سالوں کا اس پر لازم ہے, 20 سالوں کا ادا نہیں کیا 20 سالوں کا اس پر لازم ہے. یہ قضا بھی نہیں ہوتا, معاف بھی نہیں ہوتا, لہٰذا اس کو بر وقت ادا کر دینا چاہیے. ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ صدقہ فطر حدیث شریف میں ہی آتا ہے, من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوۃ مقبولۃ, کہ جو شخص عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے یہ مقبول ہے, یہ صدقہ فطر مقبول ہے. ومن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات, اور اگر کوئی نماز عید کے بعد ادا کرتا ہے تو بس یہ ایک صدقہ ہی ہے. مقصد یہ ہے کہ صدقہ فطر کا اصل ثواب اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو شخص عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دے. صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ عید سے 2-3 دن پہلے صدقہ فطر ادا کر لیا کرتے تھے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ صدقہ فطر عید سے پہلے ادا کر لینا چاہیے, چاہے ہفتہ پہلے ادا کرے, 2 ہفتے پہلے ادا کرے, رمضان سے پہلے ادا کرنا چاہے وہ بھی ادا کر سکتا ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ بر وقت اس کو ادا کیا جائے. اور دوسری بات اس کی طرف سے صدقہ فطر کے حوالے سے یہ سمجھنی چاہیے, بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ صدقہ فطر اس شخص پر واجب ہوتا ہے جس نے روزے رکھے ہوں. تو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ یہ کوئی شرط نہیں ہے. کسی نے روزے رکھے ہیں یا نہیں رکھے, کسی نے تراویح پڑھی ہے یا نہیں پڑھی, اگر صاحب نصاب ہے صدقہ فطر اس پر واجب ہوگا. اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ اس نے روزے رکھے ہیں یا نہیں رکھے اور اس نے تراویح پڑھی ہے یا نہیں پڑھی. اس کے اندر یہ سمجھنی چاہیے کہ صدقہ فطر 4 مختلف چیزوں سے ادا کیا جاتا ہے, گندم, جو, کھجور اور کشمش. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک پیمانہ تھا جس کو صاع کہا جاتا تھا. آج کل کے حساب سے علماء نے لکھا ہے وہ 4 کلو بنتا ہے. تو گندم نصف صاع ہے, یعنی آدھا صاع ہے. آدھا صاع کا مطلب وہ 1.25 کلو بنتا ہے. احتیاطاً علماء نے لکھا ہے کہ 2 کلو گندم, 2 کلو گندم یا اس کی قیمت. اور کھجور, جو یا کشمش کے حساب سے 4 کلو, یعنی 4 کلو کھجور یا 4 کلو جو یا 4 کلو کشمش. اور ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ یہاں لوگ فرق نہیں کرتے, ہر آدمی گندم کے حساب سے صدقہ فطر دے دیتا ہے. شریعت نے جو یہ اتنی کیٹیگریز مقرر کی ہیں یہ اسی لیے کی ہیں کہ اگر کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے, کسی کے پاس مال زیادہ ہے, تو اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ گندم کے حساب سے دیتا ہے. دینے سے ادا تو ہو جائے گا, لیکن اس کو چاہیے کہ وہ یا کھجور کا حساب کرے, یا وہ جو کا حساب کرے, یا وہ کشمش کا حساب کرے, کسی غریب کا فائدہ ہو جائے گا. اب ایسا تو نہیں ہے کہ گندم شریعت نے اجازت دی ہے تو جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ بھی گندم کے حساب سے دے رہا ہے, جس کے پاس کم ہے وہ بھی گندم کے حساب سے دے رہا ہے. تو ان مراتب کا بھی فرق کرنا چاہیے. اگر کسی کو اللہ نے دیا ہے, اس کے پاس مال ہے, اس کو چاہیے کشمش کے حساب سے 4 کلو کشمش کی قیمت لگائے اور وہ قیمت کسی فقیر کو صدقہ فطر کے اندر دے دے, کھجور کے حساب سے دے دے, کسی اور حساب سے دے دے. تو یہ فرق رکھنا چاہیے. بس ایک ہی طرح کا صدقہ فطر ادا کرنا یہ مناسب نہیں ہے. صدقہ فطر بہرحال ادا ہو جائے گا.